اس نے وہاں پہ رکھ کے میری وائف کی جان لے لی. جب ڈیتھ ہوئی ہے اسے اسٹریچر پہ ایسے چھوڑ کے بھاگے جیسے کہ اس کے آگے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں تھا. جب آپریٹ ہوا تو اس کے بعد وہ پیٹ میں کوئی پٹی بھول گئے تھے؟ پٹی بھول گئی تھی. وہ میری بہن کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ اس کا ہسبینڈ ہے. میری بہن نے کہا یہ آپ کی وائف نے کی ہے. وہ کہتا ہے میں بیٹی تیرے پاؤں پڑتا ہوں, میں تیرے باپ کی عمر کا ہوں. رات کو وہ کہہ رہا تھا میری بہن کو, ہم لوگوں کو کہہ رہا تھا میں تمہارے پاؤں پڑتا ہوں. صبح مجھے کہتا ہے کہ تو ڈاکٹر ہے, اور بدتمیزی میں آ گیا. دوسری بیبی کے تو سب کچھ ٹھیک ہی جا رہا تھا. اس نے ڈیٹ دے دی ہمیں کہ اس دن اس کا آپریشن ہونا ہے, اس دن ڈیلیوری ڈیٹ ہے. تو ہم لوگ اس دن پہنچ گئے. جب تک وہ دوائی کھا رہی تھی نا, پین کلر یا کوئی چیزیں, تب تک وہ نا ذرا ٹھیک تھی. وہ دوائیوں کا اثر بھی نا ختم ہو گیا. 16 دن عمران جی اس نے اسے رکھا وہاں پہ. 16 دنوں بعد میرے وائف کی نا ڈیتھ ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل. میں ہوں فرحان ظفر. اس وقت میرے ساتھ عادل عبد المعین موجود ہیں. ان کی وائف سیالکوٹ میں ایک پرائیویٹ کلینک میں ڈاکٹروں کی غفلت سے اپنی جان کی بازی جو ہے وہ ہار چکی ہیں. یہ ایک انتہائی افسوسناک دردناک واقعہ ہے. جب آپ انہی کی زبانی سنیں گے تو جتنے بھی دیکھنے والے خاص طور پہ جوڑے ہیں, کپلز ہیں, ان میں ایک تشویش کی لہر دوڑ جائے گی کہ جب بھی بچے کی پیدائش کا مرحلہ آتا ہے, وہ ایک انتہائی نازک مرحلہ ہوتا ہے ہر والدین کے لیے. اس میں ہر ایک کوشش یہ کر رہا ہوتا ہے کہ آسانی کے ساتھ یہ معاملات ہو جائیں, لیکن پاکستان میں پرائیویٹ کلینکس کے جو حالات ہیں وہ اس قدر سنگین ہو چکے ہیں کہ ان کی وائف جو ہیں وہ کس قدر ان کے ساتھ جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا گیا, اور آخر میں وہ اپنی جان کی بازی ہی ہار گئیں. انہی سے جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ کیا معاملہ ہوا اور یہ سارا ماجرا کیا تھا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عادل بھائی بتائیے گا, آپ نے بتایا کہ آپ کے پہلے بیبی کی پیدائش بھی اسی کلینک سے ہوئی ہے اور وہ بالکل سب کچھ ٹریٹ نارمل ہوا. دوسرے بیبی کی باری آئی ہے تو تب وہ کیا معاملہ ہوا ہے سارا؟ دوسری بیبی کے تو سب کچھ ٹھیک ہی جا رہا تھا. تو اس نے ڈیٹ دے دی ہمیں کہ اس دن اس کا آپریشن ہونا ہے, اس دن ڈیلیوری ڈیٹ ہے. تو ہم لوگ اس دن پہنچ گئے. اس نے آپریشن کیا ہے. تو آپریشن کے ٹائم وہ کہتی ہے کہ مجھے اندر نا کچھ لگتا ہے, کچھ ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے کہا کیا؟ اس نے کہا نہیں, آپریشن جب بیبی ہو گیا تو اس نے کہا نہیں سب اوکے ہے, سب ٹھیک ہے. تو نارمل اس نے اسٹچ وہ جیسے لگے تو اسے سارا کچھ اوکے کر کے اسے وارڈ میں شفٹ کر دیا. اس کے کچھ دن بعد ڈسچارج کر دیا اسے. جب ڈسچارج کر دیا اسے تو ہم لوگ اسے گھر لے آئے. گھر آ گئے تو کیا کہتے ہیں, نارمل اسے درد ہوتی تھی, ٹھیک ہے, کیونکہ نیا نیا آپریشن تھا. اسے نارمل درد ہوتی تھی. وہ کچھ ٹائم درد رہی, ہمیں لگا کہ جیسے 30-25 دن لگتے ہیں اسٹیچز سارے اپنے کمپلیٹ جگہ پکڑ لے, ہر جگہ چیز ٹھیک ہو جائے. تو ہمیں وہی لگا تھا کہ ہو جائے گا. جب اس نے کوئی 2 مہینے 2.5 مہینے ہو گئے تو وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ابھی تک بھی درد ہے. ہم نے پھر چیک کروایا, ہمیں لگا کہ شاید اس کے کچھ کھانے کی وجہ سے ہے یا کچھ ویسی کوئی چیز ہے. تو وہ چیک کرایا, اس نے 1-2 پین کلر ٹیبلٹ دی, ٹھیک ہے, انجیکشن لگایا کسی نے ڈاکٹر نے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے درد اوکے کنٹرول ہو گئی ہے. پر جب تک وہ دوائی کھا رہی تھی نا, پین کلر یا کوئی چیزیں, تب تک وہ نا ذرا ٹھیک تھی. اب بیچ میں کیا ہو گیا کہ وہ دوائیوں کا اثر بھی نا ختم ہو گیا, ٹھیک ہے, اسے درد شدید ہونے لگ گئی. ہم لوگ نے 1-2 جگہ سے الٹرا ساؤنڈ کرایا تو وہ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی, رسولی لگ رہی ہے. کیونکہ الٹرا ساؤنڈ میں نا وہ اصل میں ہے اندر پٹی تھی. الٹرا ساؤنڈ کے اندر آپ دیکھیں گے نا تو اس کے اندر وہ شو کرتا ہے, وہ ایکسپرٹ ڈاکٹر ہوئے گا کہ وہ بتائے گا کہ یہ رسولی ہے یا یہ کوئی اور چیز ہے, ٹھیک ہے. اب اس نے ہمیں کہا الٹرا ساؤنڈ کروا کے لائے. ہم لوگ واپس 1-2 ڈاکٹر کو یہاں پہ لاہور چیک کروایا. آپ یہ کہہ رہے ہیں جب آپریٹ ہوا تو اس کے بعد وہ پیٹ میں کوئی پٹی بھول گئے تھے؟ پٹی بھول گئی تھی وہ. اچھا, اور اس کے بعد انہوں نے اسٹیچز لگا کے بند کر دیا سب کچھ؟ اسٹیچز لگا کے بند کر دیا, ڈسچارج ہو گئی. وہ آ گئی گھر پہ. اس کے وہ بتا رہا اسے درد ہونے لگی نا 2-2.5 مہینے تک نا. اسے پہلے تو اسٹارٹنگ میں تو مہینہ تو ہمیں یہی تھا اسٹیچز کی, وہ اسٹیچز کی درد تھی. وہ تب تک نا پٹی شاید اندر کچھ اس نے موومنٹ نہیں کی ہونی. جب وہ ٹھیک ہوئی, چلنے پھرنے لگی نا تھوڑا بہت, تو وہ پھر کہنے لگی کہ مجھے درد ہوتی ہے, پھر درد ہوتی ہے ایسے. تب ٹانکے بھی اوکے تھے, کھل گئے تھے, یعنی کہ جو ہوتے ہیں نا وہ اندر سے ہی غائب ہو جاتے ہیں, جو نیا سسٹم ہے ان کا کچھ. وہ بھی ٹھیک تھا, سارا ٹھیک تھا. وہ چلتی تھی, جب کچھ موو ہوتی تھی نا تو تب وہ کہتی تھی درد ہوتی ہے. 2.5 مہینے 3 مہینے بعد جب ہم اس کے پاس پہنچے نا, اسی ڈاکٹر کے پاس دوبارہ, اس نے کہا الٹرا ساؤنڈ کراؤ. الٹرا ساؤنڈ کرائے. اس سے مجھے نہیں پتہ, اس سے پتہ چلا ہے یا نہیں پتہ چلا کہ اندر کچھ ہے, ٹھیک ہے. اب ہم نے 2-3 جگہ سے کرا کے اس کے پاس گئے ہیں. اس نے ہمیں کہا نہیں اتنی سی کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہو جائے گا. میڈیسن اس نے لکھ کے, اس نے بھی میڈیسن لکھ کے دے دی, ٹھیک ہے.
ہم لوگ وہاں سے جاتے جاتے ہم نے کہا ہم کسی اور ڈاکٹر کو بھی چیک کرا لیتے ہیں. ہم ایک ڈاکٹر کے پاس گئے, فیمیل ڈاکٹر تھی وہ بھی, ٹھیک ہے. تو وہ اس نے چیک کیا, اس نے الٹرا ساؤنڈ دیکھی, دونوں دیکھی, اس نے 2 کی تھی اس ٹائم, دونوں دیکھی. تو اس نے کہا کہ اس کے پیٹ کے اندر نا کوئی چیز ہے, آپ اس کا نا سی ٹی اسکین کرائیں, اس کو یہ دوسری درد نہیں ہے, اس کے اندر کوئی چیز مجھے لگتی ہے. ہم لوگ اس کی بات سن کے حیران ہوئے. ہم لوگ واپس آئے, ہم لوگوں نے سی ٹی اسکین کروایا. سی ٹی اسکین کروانے گئے جب ہم لوگ, تو سی ٹی اسکین کی دوسری دن رپورٹ آئی ہے کہ اتنے سائز کی اتنی پٹی اندر پڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, سی ٹی اسکین میں. ہم بڑے پریشان ہو گئے. میں واپس اسی ڈاکٹر شازیہ کے پاس گیا. یہ ہے نثار آرتھوپیتھک کلینک سیالکوٹ میں, سول ہاسپٹل کے بالکل اپوزٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کے پاس میں گیا, شازیہ کے پاس. تو میں نے اسے کہا یہ کیا ہے. پہلے تو اس نے دیکھا, اس نے سارا کچھ پڑھا, تو اس سے سمجھ آ گئی تھی کہ کیا ہے. ان کو پتہ لگ گیا, ان کو پتہ لگ گیا, پر وہ پھر بھی نہ مانے. وہ میرے ساتھ بات کرے, مجھے کہہ رہی کچھ بھی نہیں ہے, یہ میں دیکھتی ہوں, کچھ بھی نہیں ہے, آپ ایسے کریں. اس نے نا ساتھ ہی پرچی نکال دی کہ میڈیسن لکھنے کے لیے, کہتی ہے کچھ بھی نہیں ہے. ساتھ ہی میں نے پھر اپنے کزن کو کال کی. میں نے کزن کو بتایا, ان لوگوں کو سب کو میرا یعنی کزن ڈاکٹرز ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں نے اس سے بتایا, میں نے واٹس ایپ کی ہوئی تھی پکچرز, یہ سارا کچھ نا سی ٹی اسکین کی رپورٹ. اس نے بتایا مجھے کہ کچھ ہے. میں نے کہا یہ تو ڈاکٹر سے بات کر. اس نے جب ڈاکٹر سے بات کی نا, اسے پتہ چل گیا, وہ بات کرتے کرتے اسے پتہ چل گیا کہ یہ بھی ڈاکٹر ہے اور یہ بھی ڈاکٹر ہے. یہ اسے ابھی کوئی گھما نہیں سکتی, کیونکہ رپورٹ تو اس نے دیکھ لی ہے, یہ اسے گھما نہیں سکتی. اس نے کہا ٹھیک ہے میں کچھ کرتی ہوں. اس نے فون بند کر کے رکھا, اور اس نے نا مجھے کہتی ہے آپ کو نا, میں نے کہا میں نے یہاں پہ ابھی اس کا علاج نہیں کروانا. اب تو ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر کے حیثیت سے تو مجھے بتا کہاں پہ میں لے کے جاؤں, اس کنڈیشن میں بندے کو میں کہاں لے کے جاؤں. وہ مجھے کہتی ہے کہ میں نا آپ کو ایک جگہ بھیجتی ہوں, وہاں پہ جائیں. اور ساتھ ہی نرس کھڑی ہوئی تھی وہاں پہ, اسے کہتی تو بھی ساتھ جا. اب اس نے ہمیں بھیج دیا عمران ادریس ہاسپٹل جو کینٹ میں ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ جب ہم گئے ہیں نا, ہم لوگ تو جیسے اس نے کہا نا عمران ادریس, تو کوئی لگا لے یہاں سے کچھ 2 کلومیٹر کا راستہ ہونا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم لوگ جلدی سے ہم لوگ وہاں پہ پہنچ گئے ادھر. اب جب ہم لوگ پہنچے تو ہم لوگ ڈاکٹر کے کمرے میں انٹر ہوئے ہیں. پہلے تو ڈاکٹر نے نا فائلیں دیکھی ایسے, اس نے کہا 1 مہینے کے 2 مہینے کے اندر اتنی الٹرا ساؤنڈ کروا لی ہے, سی ٹی اسکین بھی کروا لی ہے. تو اس نے دیکھا, اس نے کہا یہ کس پاگل نے کی ہے اتنی الٹرا ساؤنڈ ہے, کس سے علاج کروا رہے ہو. تو میری بہن کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ اس کا ہسبینڈ ہے. میری بہن نے کہا یہ آپ کی وائف نے کی ہے. اس نے اپنے ہسبینڈ کے پاس ہی بھیج دیا. اس نے اپنے ہسبینڈ کے پاس بھیج دیا ہمیں, اچھا, جو مجھے بھی نہیں پتا تھا. تو جب ہم اندر بیٹھے ہیں تو تب جا کے ہمیں پتہ چلا کہ یہ اس کا ہسبینڈ ہے. وہ بھی میری بہن نے کہا ہے, ٹھیک ہے. وہ کیونکہ میری بہن سیالکوٹ میں رہتی ہے, تو وہ جاتے آتے رہتے ہیں, ان کو پتہ ہی ہوئے گا کون کدھر کیسے ہے, اتنا سا تو شہر ہے وہ. تو اس نے کہا, پہلے کہتے ہیں ایسے, اس نے میری بہن کی طرف دیکھا, اس نے ہم سب کو دیکھا, تو دیکھا اس نے پیچھے وہ نرس بھی کھڑی ہوئی ہے جو اس کی بیوی نے بھیجی ہوئی تھی ساتھ. تو وہ کہتی ہے جی سر میڈم نے بھیجا. تو ساتھ اس نے فائل بند کر کے نا تو کہتا ہے میں معذرت چاہتا ہوں, میں ایسے یہ غلطی ہوگی میری بیوی سے, آپ ایسے کر دیں, ایسے کر دیں, میں ٹریٹ کرتا ہوں, ابھی میں ٹریٹمنٹ کروں گا اور میں دیکھوں گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ وہ ہے باتیں کر کے نا ہمیں اس نے سیٹیفائڈ کر دیا. میری بہن نے اس کی کافی انسلٹ کی. وہ کہتا ہے میں بیٹی تیرے پاؤں پڑتا ہوں, میں تیرے باپ کی عمر کا ہوں, ٹھیک ہے, میرا لحاظ کر, یہ ہے وہ ہے. ہم امی لوگ سے سارے تھے نا, تو انہوں نے کہا چلے کوئی بات نہیں, اس کو ابھی ٹھیک کرے, جو اس کی جو ٹریٹمنٹ بنتی ہے وہ کرے, ٹھیک کرے, بچے ہیں, گھر جانا ہے. اس نے کہا 8 بجے میں ٹریٹمنٹ کرتا ہوں, آپریشن کرتا ہوں 8 بجے. 6-7 بجے ہوئے تھے مغرب کا ٹائم, اور وہ 8 بجے اتنی جلدی سے اسے وہ کہتا ہے میں 8 بجے آپریشن کر لیتا ہوں. ہم نے کہا ہم گھر پہ کسی کو بتا کے نہیں آئے, تو ایسے کر کل پہ رکھ, ہم لوگ کل آئیں گے. اب میں گھر پہ آ گیا تو رات کو مجھے 9 بجے نا اس کی ہی کال آتی ہے, جو نرس نہیں آئی ہوئی تھی ساتھ, اس کی کال آتی ہے, مجھے کہتی ہے کہ آپ لوگ صبح پہنچ جانا. مجھے شاید یہی تو میں کہا شاید فکر ہوئے گی ان کو کہ بندہ بیمار ہے تو ٹائم سے پہنچ جائے. ہم لوگ صبح ادھر پہنچ گئے 9-10 بجے. 9-10 بجے پہنچے, انہوں نے سب سے پہلے ہمارا ہیلتھ کارڈ یوز کیا وداؤٹ پرمیشن, ٹھیک ہے. آئی ڈی کارڈ لیا انہوں نے کسی اور بہانے سے, تو ہم نے آئی ڈی کارڈ دیا. بعد میں پتہ چلا کہ ہیلتھ کارڈ کے اوپر یہ کر رہے سارا. پھر بھی میں نے کہا چلے جانے دے, وہ ٹھیک ہو جائے, باقی سب اوکے ہے. اب اس کا ہسبینڈ آپریشن کرنے لگا ہے. اب اس کا ہسبینڈ آپریشن کرنے لگے. اس نے پہلے کہا رات کو 8 بجے آپریشن ہونا ہے. صبح 9 بجے ہم لوگ جب پہنچے نا 10-11 بجے, اس نے کہا رات کو 8 بجے ڈاکٹر نے آنا پھر ہونا ہے. تو میں نے ٹائم دیکھا کوئی 12 بجنے والے تھے. میں نے کہا میں ہو کے باہر سے میں آتا ہوں. مجھے باہر ٹائم لگا, مجھے گھر سے فون آیا, وہ کہہ رہے کہ ڈاکٹر آ گیا, اور وہ کہتے میں نے ابھی آپریشن کرنا ہے دوپہر کے 2 بجے. میں نے کہا رات کے 8 بجے سے 2 بجے آ گیا وہ. میں نے کہا کون کون ہے وہاں پہ, انہوں نے کہا یہ ہم سب ایسے ایسے وہاں پہ. میں نے کہا چلے آپ اسے کرنے دیں تو میں آ رہا ہوں.
جب میں وہاں پہ پہنچا تب وہ آپریشن ہو رہا تھا. وہ باہر آیا, ریحان قریشی, ڈاکٹر ریحان قریشی, وہ باہر آیا. اس نے نا, میں نے کہا ہاں کیا بنا, کیسی ہے میری وائف؟ کہتا ہے اب ٹھیک ہے, اوکے ہے, سب ٹھیک ہے. میں کہا چلو وہ جو انشاءاللہ, پٹی بھول گئے تھے وہ وہی نا, میں نے کہا انشاءاللہ چلو اللہ خیر کرے, ٹھیک ہوئے. میں نے کہا ڈاکٹر وہ اندر سے جو چیز نکلی ہے مجھے وہ چیز دیں. رات کو وہ کہہ رہا تھا میری بہن کو, ہم لوگوں کو کہہ رہا تھا میں تمہارے پاؤں پڑتا ہوں. صبح مجھے کہتا ہے کہ تو ڈاکٹر ہے, تو کون ہے, تجھے کیا چیز, کس چیز کے لیے چاہیے وہ چیز, تجھے پتہ وہ کیا چیز تھی, تو کیا یہ وہ کیا کرنا تو نے, اپنا اپنا کام کر, چل چل. اتنی یعنی کہ اور بدتمیزی میں آ گیا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس نے اندر سے بھی چیز نکال لی تھی. اب وہ نکل گیا. میں نے گھر والے کہتے تو انہیں اس سے بحث نہ کر, تو اس سے جا کے اپنی بیوی کو دیکھ. ہم لوگ اس سے لے کے آئی سی یو میں چلے گئے. وہاں سے اس نے 2 دن بعد ڈسچارج کیا. جب ڈسچارج کیا گھر پہ آئے ہیں, 2 دن وہ گھر پہ رکی ہے. اس کو نا بلغم اور ریشہ نا کافی اندر جمع ہو گیا تھا. وہ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ جب اس کا پیٹ خود ہی اسٹیچز سارے کھلے ہیں, ریشہ ہی ریشہ ہو گیا, پورا پانی پانی نکلا اس سے, ٹھیک ہے. تو ہم لوگ پریشان ہو گئے, مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں کیا کروں. رات کے 3 بجے ہوئے تھے اس ٹائم, 2:30-3 بجے ہوئے تھے, بالکل یہی ٹائم تھا. میں نے کہا کہ میں کدھر لے کے جاؤں. میں نے 1122 کال کی ہے. ہم لوگ سیدھا گئے ہیں, میں سیدھا گیا اسی ہاسپٹل میں گیا ہوں. میں نے جا کے کہا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں آتی تو مجھے بتاؤ, ایمبولینس باہر ہی ہے, ہم لوگ لاہور چلے جاتے ہیں. انہوں نے فون کیا ڈاکٹر, اس نے کہا نہیں ڈاکٹر آ رہا ہے. 7 بجے, رات کے 2-3 بجے ہوئے تھے, صبح 7 بجے ڈاکٹر آ رہا ہے یہاں پہ. تب تک انہوں نے انجیکشن لگایا, صفائی کرنے لگے ہلکی ہلکی, ٹھیک ہے, ڈاکٹر کا ویٹ کرنے. اب آیا ریحان قریشی آیا, وہ آئی سی یو میں لے گئے اسے. آئی سی یو میں لے کے جا کے انہوں اس کا پیٹ دبانے لگ گیا, اسے ریشہ نکالنے لگ گیا. تو وہ چلانے لگی. تو میں نے اسے کہا کہ تو نے کوئی نہ ٹیکا لگایا, اسے کوئی چیز نہیں لگائی, تو کیسے ایسے دبا دبا کے اسے درد ہو رہی ہے, وہ چلا رہی ہے, تجھے آواز نہیں آ رہی. مجھے کہتا ہے تو باہر چلے جا, تو باہر چلے جا ادھر سے آئی سی یو سے. پھر میں وہاں سے چپ کر کے باہر آ گیا. میرے گھر والے تھے, وہ کہتے تو چپ کر باہر چلے جا. میں باہر آ گیا. باہر آیا تو نا ادھر شور ہو گیا. اتنی دیر میں نا عمران ادریس آ گیا. عمران ادریس کون ہے؟ وہ عمران ادریس ہاسپٹل کا اونر ہے, ڈاکٹر ہے. وہ نہیں پتہ کون سا ڈاکٹر ہے, جانوروں کا ہی ڈاکٹر ہے. وہ انسانوں کے اوپر کیوں ٹرائی کرتا ہے یہ نہیں پتہ سمجھ آ رہی. اس نے کہا کہ میرے آج کے بعد یہ پیشنٹ میرا ہے, تجھے کیا چاہیے؟ میں نے کہا ڈاکٹر آپ کو پتہ ہے کہ پہلے اس کی وائف اندر پٹی بھول گئی ہے, اس نے آپریٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد یعنی کہ اب آپ یہ 3ری دفعہ ان کے پاس ہیں. ایک دفعہ پٹی بھول گئی, دوسری دفعہ آپ اسی علاج کے لیے دوبارہ گئے ہیں, اور تیسری دفعہ بھی آپ انہی کے پاس گئے ہیں جب یہ اسٹیچز کھل گئے. تیسری دفعہ مینس کہ میں ادھر ہی تھا. تیسری دفعہ انہوں نے ڈاکٹر چینج کیا ہے. پہلے شازیہ تھے, شازیہ نے ریحان کے پاس بھیجا. اب ریحان کے پاس سے ریحان اب مجھے عمران عزیز کے اوپر ڈال رہا ہے. عمران عزیز آ کے کہتا ہے کہ میں سی ٹی اسکین کراتا ہوں. میں نے کہا کہ پہلے اس کی بیوی پٹی بھول گئی تھی, یہ کیا بھول گیا اندر مجھے نہیں پتہ, اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں سی ٹی اسکین کرائیں پہلے. وہ کہتا ہے میں کراتا ہوں. اس نے کہا کہ اس کا اوپر نا پیٹ اوپر نہیں صاف ہونا, پیٹ نیچے صاف ہونا آپریشن تھیٹر میں. یہ ریحان اوپر کیوں کرنے لگ گیا ہے؟ وہ نیچے لے گئے اسے تھوڑی دیر بعد, ٹھیک ہے, ہمیں نہیں پتا تھا. اس کی بندے اوپر آئے, وہ کہتے ہو سامی عادل کو لے آؤ نیچے, تو وہ لے کے چلے گئے, ٹھیک ہے. تو اس نے جا کے نا 20 منٹ کا کہا اس نے ہمیں, اندر 2-3 گھنٹے لگائے. 2-3 گھنٹے بعد وہ جب باہر آیا تو ہم نے کہا عمران عزیز کو, ہم نے کہا کیا کیا ہے تو نے؟ کہتے ہیں نہیں ہمیں نا وہ صفائی نہیں ہو رہی تھی تو ہمیں پیٹ دوبارہ کھولنا پڑا اس کا. لگا لے کہ 1 مہینے میں اتنے دنوں میں 2 سے 3 دفعہ انہوں نے اس کا پیٹ کھول دیا ہے. اوکے, انہوں نے پیٹ کھولا ہے. کہتا ہے ہم نے کہا تو نے پیٹ کیسے کھول لیا, تو نے ہم سے پوچھا بھی نہیں. کہتا ہم تم سے پوچھنے سے میرا یہ تھا کہ شاید ٹائم لگ جانا ہے, تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں پہلے اس کی ٹریٹمنٹ کر لوں. اب ٹریٹمنٹ کی, وہ جب اندر سے میری وائف نکلی ہے وہ تب تھوڑی صحیح بھی تھی, ایون کہ اس کا پیٹ کھلا تھا جب, ٹھیک ہے, جب پانی اور ریشہ نکلا تھا تب وہ چل کے گئی ہاسپٹل میں اندر. علاج کے بعد جب آئی علاج کے بعد تو وہ اسٹیچر سے اٹھی نہیں, وہ پڑی رہی. اسے آکسیجن لگائے, اسے پائپ شائپ لگا دیے, ڈرپیں لگا دیے, آئی سی یو میں شفٹ کر دیا. آئی سی یو میں شفٹ کر دیا. ابھی ہم نے دیکھا پیٹ کھلا, ہم نے کہا یہ کب بند ہونا ہے؟ نہیں صفائی ہو رہی ہے, نہیں صفائی ہو رہی ہے. اچھا, کھلے پیٹ کے ساتھ ہی باہر لے آئے ہیں, آپ کو دکھا رہے ہیں کھلے پیٹ کے ساتھ اسے ڈرپیں لگی, بس اوپر کپڑا رکھا ہوا ہے. ایسے بلیڈنگ ہو رہی ہے؟ بلیڈنگ نہیں ہو رہی, بس ویسے نا اوپر کپڑا رکھا ہوا ہے, ایسے بس کر کے نا صاف کر کے نا اوپر رکھا ہوا ہے کہ ہمیں ضرورت پڑے ہم پٹی ہٹائیں اور ہم نا ایسے اوپر کاٹن سے نا صاف کر لیتے ہیں. پھر میں دیکھ رہا تھا ان کی ٹریٹمنٹ, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی, کوئی ایکسپیرینس والا بندہ نظر نہیں آ رہا تھا. سب اسٹوڈنٹ تھے وہاں پہ, ٹھیک ہے, سارے اسٹوڈنٹ تھے, کیونکہ ان کا خود کا انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے نا, اس چیز کا عمران عزیز کا. اس نے جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں نا, اس نے سارے پریکٹس کے لیے نا اپنے ہاسپٹل میں رکھتا ہے. اوکے, جب ہم نے, مجھے سمجھ نہ آئے, میں نے کہا میں اسے کہیں لے کے جا رہا ہوں, مجھے ڈسچارج سیمری دے دے. وہ بھی نہ لکھ کے دے مجھے, نہیں لاہور نہیں جا سکتے, بہت دور ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں سامنے سی ایم ایچ گیا, میں وہاں سے لے کے آ گیا کال, انہیں مجھے لکھ کے دیا, سب کچھ دیا.
کہ اس پیشنٹ کو یہاں پہ بھیج دیں. میں نے لا کے ان کو دکھائی, انہوں نے کہا نہیں یہاں پہ بھی نہیں جا سکتے آپ اسے لے کے. میں نے کہا پھر میں کہاں لے کے جاؤں؟ کہتے نہیں یہ ٹھیک ہو رہی ہے, ٹھیک ہو رہی ہے. اس کے ٹھیک کرنے کے چکروں میں نا 16 دن عمران عزیز نے اسے رکھا وہاں پہ. 16 دنوں بعد میرے وائف کی نا ڈیتھ ہو گئی ہے اسی ہاسپٹل میں. اسی ہاسپٹل میں. اور جب ڈیتھ ہوئی ہے اسے اسٹریچر پہ ایسے چھوڑ کے بھاگے جیسے کہ اس کے آگے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں تھا, نہ کپڑا تھا. اس کا پیٹ تب بھی کھلا ہوا تھا, تب بھی پیٹ کھلا ہوا تھا اس کا, ٹھیک ہے. یہاں سے بھی اس کی بلیڈنگ ہو رہی تھی, اور ویسے اسے اسٹریچر پہ چھوڑ کے نا کوئی ڈاکٹر کوئی مریض اس آئی سی یو میں نہیں تھا. رات کو تھے جب اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو تب کوئی بھی نہیں تھا وہاں پہ. اس نے لیگل ایکشن لیا کوئی؟ میں نے لیگل ایکشن لیا ہے, 2-3 جگہ پہ میں نے درخواستیں دی ہے, بلکہ زیادہ دی ہوئی ہے میں نے, ٹھیک ہے. پر 3-4 جگہ سے رپلائی آیا پر ڈیلے ہے ابھی تک, ٹھیک کوئی ہے. کارروائی نہیں, کوئی اتنی خاص کارروائی نہیں ہو رہی, جس کی ہاسپٹل چل رہا ہے ابھی بھی. ہاسپٹل چل رہا ہے وہاں پہ دن بدن سیم ایسے کے کیسز آپ چیک کریں ہو رہے ہیں, دن بدن ایسے کے کیسز. اب عمران ادریس ہے نا, وہ جب اس کی ڈیتھ ہوگی وہاں پہ شور ہوا تو ایس ایچ او آ گیا اقبال کے. عمران ادریس خود کمرے میں جا کے بیٹھ کے کہتا ہے کہ یہ شازیہ سے کیس خراب ہوا ہے. شازیہ کے بعد ریحان علاج کرنے لگا تھا, اس سے اندر لگ گیا ٹک, جو اس سے کور نہیں ہوا. جب میرے پاس کیس آیا تھا نا تو یہ بہت کریٹیکل تھی, تو اگر یہ کریٹیکل تھی تو 16 دن تیرے پاس رہی ہے. جب وہ باتیں کر رہی تھی تیرے ساتھ, باتیں کر رہی تھی, ہاتھ پاؤں ہلا رہی, تب تو نے کیوں نہیں کہا کہ کریٹیکل ہے, آپ اسے لاہور لے جائیں, کہیں اور لے جائیں, اور واپس بعد میں آ کے جو کرنا ہوگا وہ کر لے. پر اس نے وہاں پہ رکھ کے میری وائف کی جان لے لی. میں نے ایک چیز بتانی تھی کہ جو بھی ہسبینڈ وائف نیو کپل یا جو بھی ہے, جو میرے ساتھ ہو گیا نا وہ مجھے پتہ ہے, ٹھیک ہے. جیسے میں ابھی گزر رہا ہوں جس میں سے, یہ ہے کہ ڈیلیوری کیس, سیزیرین کیس, یہ جو بھی ہے نا, یہ جب بھی ہوئے تو آپ لوگ ایک چیز کریں کہ ڈسچارج ہونے سے پہلے سی ٹی اسکین کروا لیں. بات سمجھے, سی ٹی اسکین کروا لے. الٹرا ساؤنڈ میں اتنا رزلٹ نہیں آتا, سی ٹی اسکین کا یہ دیکھے 5-10 ہزار جتنے کا بھی ہوتا ہے وہ کرا لے, تب ڈسچارج کرے. کیونکہ اس کے اندر رزلٹ میرے حساب سے جو مجھے پتا ہے کہ اس کے اندر کلیئر پتہ چل جاتا ہے کہ پیٹ کلیئر ہے, صاف ہے, کچھ رہ تو نہیں گیا, پھر ڈسچارج کرے. یہ ایک میرا میسیج ہے عوام کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. عادل عبد المعین کی آپ تفصیلی گفتگو سن رہے تھے جو ان کے اوپر بیتی ہے, اور جس طریقے سے مسیحا کہا جاتا ہے ڈاکٹرز کو, وہ کس طرح ایک انسانی جان کو ایک ٹوائے کی طرح سمجھتے رہے ہیں, اور جس طریقے سے یہ بتا رہے ہیں, تھوڑا سا انسان اس وقت یہ پینک ضرور ہوتا ہے کہ جہاں اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے, جہاں سے اس کو امید دلائی جا رہی ہوتی ہے, جہاں اسے تسلی ہوتی ہے, وہ ان کے اوپر اس کے یقین کرنا جو ہے وہ زیادہ مناسب سمجھتا ہے. تو اسی طرح یہ بھی کہیں اور دوسری جگہ موو نہیں کر سکے, اور اسی جگہ پہ جو ہے وہ جس طریقے سے یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے بھی جو بیلا بچہ ہے ان کا, وہاں صحیح اس کی پیدائش ہوئی تھی اور یہ سیٹسفائی تھے, لیکن دوسری دفعہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے ساتھ یہ کیا گھنونا کھیل کھیلا جا رہا ہے, کس طریقے سے جو ہے ان کی وائف کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. اور جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ جب ان کی تدفین کی گئی تب بھی کفن جو ہے وہ 2-3 دفعہ چینج کیا, اس کے اوپر بھی بلیڈنگ ہو رہی تھی. تو یہ انتہائی افسوسناک, انسانیت سوز واقعہ ہے. ابھی افسوس یہ ہے کہ اس کے اوپر 1 سال ہونے کو ہے تقریباً, اور اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. وہی ہسپتال جو ہے آج بھی اسی طریقے سے اپنے جو ہے وہ آب و تاب کے ساتھ چل رہا ہے, اور نہ جانے اب کتنی جو ہے وہ اسما عادل جو ہیں وہ خدا نخواستہ ان کا شکار ہو سکتی ہیں. یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے, اور نہ جانے کتنی سامعہ عادل جو ہیں وہ اس طریقے سے خدا نخواستہ اس حادثے کا شکار ہو سکتی ہیں. یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے حکومتی اداروں کے لیے. نیو سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.